الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ میں نے سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی کچھ صفات کے بیان میں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یہ سکھایا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے یہ عرض کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اس 5ویں آیت میں فرمایا، یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم تک لے جائیے. یہ دعا سکھلا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنے کی عادت ڈالو، اسی سے مانگو. صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر مقصد کے لیے ضرورت ہے. تو ہم سے جب بھی تمہیں کوئی کشمکش پیدا ہو یا جب بھی کوئی تمہارے سامنے 2 راستے آئیں تو ہمیں پکار کر کہو، ہم سے کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو سکھایا ہے. اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آدمی کو سیدھا راستہ ملے، دنیا کے کاموں میں بھی، آخرت کے کاموں میں بھی.
سیدھے راستے کی ضرورت ہے. بلکہ مجھے یاد آیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے. ایک عورت آئی ان کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اپنے بال بناتی ہوں، سر کے بال، تو میری مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی. بہت کوشش کی کہ کسی طرح سیدھی مانگ نکل جائے، لیکن سیدھی مانگ نہیں نکلتی، ٹیڑھی ہو جاتی ہے ہمیں. تو کوئی مجھے تعویذ ایسا دے دیجئے کہ جس سے میری مانگ سیدھی ہو جائے کرے. اب بعض لوگوں کے، خاص طور سے خواتین کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر کام کا کوئی تعویذ الگ ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے وہ تعویذ کے فکر میں رہتی ہیں. تو اس اللہ کی بندی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میری مانگ ٹیڑھی نکلتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی. تو حضرت سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے کوئی تعویذ بنا دیجیے. حضرت نے کہا بھائی مانگ سیدھی کرنے کا کوئی تعویذ میرے تو علم میں ہے نہیں کہ کوئی تعویذ ایسا ہوتا ہو جس سے مانگ سیدھی ہو جائے. مگر وہ پیچھے پڑ گئی کہ نہیں آپ تو بزرگ آدمی ہیں اور آپ کوئی ایسا تعویذ نکالیے جس سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری مانگ سے ہو جائے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بیچاری سے بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کو پریشانی بھی ہے، تو میرے اور تو سمجھ میں آیا کہ میں نے ایک کاغذ کے اوپر یہ دینا سلاتیم قرآن کی آیا ایک دینا سلاتیم اور کہا کہ اس کو تعویذ بنا کے اپنے سر میں لگا لیا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سے مانگ سیدھی نکلنے لگی. تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہر چیز میں صراط مستقیم چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو کچھ وجہ نہیں کہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مراد پوری کر دے. تو حضرت کا خلوص بھی تھا، حضرت کی بزرگی اور برکت بھی تھی، اور آیت کریمہ کا مفہوم بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی سے کام نکال دیا اس عورت. تو غرض یہ کہ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں کہ دنیا کی اور آخرت کی جس میں انسان کو سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو. تو سکھایا یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم سے مانگو، صراط مستقیم مانگو، اور جب کبھی الجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ ایک بہت بڑی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. دیکھیے آج ہم سب لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں چاروں طرف فسق و فجور بازار گرم ہے. آدمی باہر نکلتا ہے تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، حالات خراب ہیں. دین پر اگر کوئی چلنا بھی چاہے تو قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں. اگر کوئی آج معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنا چاہے تو عام طور سے اس کے راستے میں بڑے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. تجارت کر رہے ہیں، تجارت کرنے والوں سے پوچھو کہ اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو رکاوٹیں ہیں. قدم قدم لوگ حرام خوری کے لیے منہ کھولے کھڑے ہیں. رشوت کا بازار گرم ہے، دھوکے کا بازار گرم ہے، جھوٹ اور فریب کا بازار گرم ہے. پتہ نہیں کتنے تاجر حضرات میرے پاس آتے ہیں کہ اگر ہم صحیح لکھ دیا کریں کہ کتنے میں ہم نے مال منگوایا، اس کا بل صحیح بنوا لیں تو ہم تجارت کر نہیں سکتے، جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں. غرض یہ کہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے گناہ. تو آدمی یہ سوچتا ہے، کبھی کبھی ہمارے بھی دل میں، سب کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں، کیسے
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس خوف سے اور ماحول کی اس خرابی کی وجہ سے پھر سوچتے ہیں بھئی یہ تو اس دور میں ممکن نہیں رہا ہمارے لیے کہ ہم دین کے اوپر قائم رہیں، بلکہ کرنا ہی پڑے گا، ہٹنا ہی پڑے گا راستے سے، تو اس واسطے لوگ جو ہیں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو یہ جو تم عذر پیش کر رہے ہو کہ بھائی ماحول خراب ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، فسق و فجور کا بازار گرم ہے، تو ذرا تھوڑا سا تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، جو کھڑا ہونا ایک نہ ایک دن، تو وہاں کھڑے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باز پرس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دین پر کیوں عمل نہیں کیا تھا، جھوٹ کیوں بولا تھا، غیبت کیوں کی تھی، دھوکہ کیوں دیا تھا، لوگوں کو فریب کیوں دیا تھا، آنکھوں کی کیوں حفاظت نہیں کی تھی، کانوں کی کیوں نہیں کی تھی، زبان کی کیوں نہیں کی تھی۔ تو تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ اللہ میں کیا کرتا، آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جہاں چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی، فسق و فجور کی، دھوکے بازی کی، رشوت ستانی کی، تو میں کیا کرتا؟ اگر آپ نے مجھے صحابہ کرام کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو میں بھی نیک بن جاتا، لیکن آپ نے پیدا کیا ایسے دور میں جبکہ چاروں طرف بازار گرم تھا بددینی کا، تو میں بھی اس ماحول سے متاثر ہو گیا، میں کیا کرتا؟ میں مجبور انسان، میں کمزور انسان، میں مجبور ہو گیا ان سے۔ یہ آپ نے جواب دے دیا، فرض کرو اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پوچھیں کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے لیے دین پر چلنے میں رکاوٹیں آ رہی تھی، مشکلات پیش آ رہی تھی، تو تم نے مجھ سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ مجھ سے مانگتے کہ یا اللہ یہ دشواری ہو رہی ہے، آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی رحمت سے مجھے اس دشواری کو دور کر دیجئے۔ مجھ سے پوچھا تم نے، مجھ سے مانگا، کہا ہوتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگا ہوتا۔ اور میں نے سارا قرآن بڑھا ہوا ہے اس بات سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو مجھ سے کیوں نہیں تم نے یہ سارا حال ذکر کیا اور پوچھا کہ یا اللہ یہ میں اس طرح کیسے عمل کروں، اپنے رحمت سے میرے راستہ ٹھیک کر دیجیے۔ اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا مانگ نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ مانگ سکتے تھے تو مانگا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہا ہوتا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، میں مجبور ہو رہا ہوں، میرے حالات خراب ہو رہے ہیں، اپنے رحمت سے مجھے سیدھے راستے پر لے آئیے اور میرے راستے کی رکاوٹیں دور کر دی۔ بلکہ ہمارے حضرت شیخ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بن کے بات کرو، باتیں کیا کرو اللہ تعالیٰ سے بندہ بن کے، اور یہ کہو کہ یا اللہ یا تو یہ رکاوٹ دور کر دیجئے ورنہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، میری گرفت نہ فرمائیے گا، تو رکاوٹ دور کر دیجئے ورنہ مجھے گرفت نہ فرمائیے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کرتا رہے تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ یا تو انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو معذور قرار دیں گے۔ تو اس واسطے یہ سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ جہاں بھی تمہیں دشواری پیش آئے ہمیں پکارو۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، کیا آپ ہر مسلمان کو تقریباً معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش یہ پیش آئی تھی کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی بڑی تھی، اس کے پیٹ میں
وہ چلے گئے، سما گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور مچھلی کے پیٹ میں اور جو کچھ پریشانی ہو وہ تو ہوگی ہی، لیکن اندھیرا ماحول، تاریکی، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں گر کر حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں گر کر ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، اور انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا جس کی سزا میں یہ بھگت رہا ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ تو زبان سے تو اپنی ظلم کا اور اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور پکارا کہ آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا اگر مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ ہی کی مشیت سے گیا ہوں، اور اگر نکلوں گا تو آپ ہی کے حکم سے نکلوں گا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں جا کے پکارا۔ اب بتاؤ کہ اگر انسان کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، بڑی ویل مچھلی اس کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی ہے جو اس کو بچا سکے، نکال لائے اس میں سے؟ کسی انسان کے بس میں تھا؟ کوئی صورت موجود نہیں تھی باہر آنے کی، نہ کوئی اگر مدد کرنا بھی چاہتا کہ ان کو مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سنی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 3 دن رہے پیٹ میں، واللہ عالم کتنی مدت رہے، کتنی دیر رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو، مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی۔ ظاہر پکارنا تو پہلے شروع کر دیا ہوگا، پہلے ہی لمحے میں شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں، لیکن مدد آئی کچھ دیر کے بعد، اور کچھ دیر کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اگل دو لے جا کر ایک کنارے پر، چنانچہ مچھلی نے اگل دیا، فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرمائی، جو مچھلی کے پیٹ میں ان کو گھٹن لائق ہو گئی تھی، اس نے ان کو نجات عطا فرمائی ان کی اس پکار کے بدلے میں۔ یہ واقعہ سنایا قرآن کریم نے، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ کیا فرما دیا کہ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پکارے گا اور پھر نجات دیں گے؟ ظاہر یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تاریکیوں میں تم گر جاؤ، چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہر طرف سے تمہیں مایوسی ہونے لگے، ہمیں پکارو اس وقت، تو ہم تمہیں نجات کا راستہ بتائیں گے، ہم تمہیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت نے بھی سبق یہ دیا، اور اهدنا الصراط المستقیم نے بھی، کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ ہاتھ پر ہاتھ دھر اور سمجھو کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، پکارو، مانگو سے،
اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر روز بلا ناغہ کوئی دن خالی نہ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ یا میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ماحول ہے، دوسری طرف مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ مانگو۔ تو ایسا عمل ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کوئی آدمی عمل کے دیکھے اس پر، خود مانگے اللہ تعالیٰ سے، دل لگا کر مانگے، خوشو خضوع کے ساتھ مانگے، مانگنے کی طرح مانگے، تو فرماتے ہیں 40 دن عمل کر کے دیکھ لے تو 40 دن کے بعد انشاءاللہ اس کو دروازے کھلتے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو توفیق ہوگی، زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن کر کے تو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری سوچ بچار دوڑ دھوپ ہر چیز کا محور یہ دنیا ہی دنیا بنی ہوئی ہے، کس طرح ہم پیسہ زیادہ کما لیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے، ساری سوچ بچار دوڑ دھوپ کا محور بس یہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے، اس کی فکر بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ماحول خراب ہے لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرو نہیں، جیسے زمانہ بہہ رہا ہے اسی کے بہاؤ تو پر تم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی بولو، لوگ فریب دے رہے ہیں تم بھی دو، لوگ رشوت کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ، اسی بہاؤ کے اوپر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے لیے ذرا سوچو اور کچھ نہیں، یہی کام کر لو، اس میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چند منٹ یہ دعا کیا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، راستے کس طرح کھلتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیسے کیسے لوگ جو آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں، سچ کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو راستہ بتایا گیا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑی، لیکن قربانی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے کہ پہلے سے زیادہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو یہ کر کے تو دیکھیں، تو روز اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچے دل سے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا سا دھیان کر کے پڑھا کریں کہ ہم واقعی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، واقعی صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، واقعی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ دھیان کر کے پڑھیں اور رات کو بیٹھ کر ذرا سا خلوت میں، تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور روز کا معمول بنے، تو دیکھیے آپ انشاءاللہ کس طرح اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے، یہ سارے شیطانی اور طاغوتی چکر جو چل رہے ہیں دنیا بھر میں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا اپنا بندہ اگر ان سے مانگے گا تو وہ اس راستے کو کھولیں گے نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا رب العالمین ہم ہیں، رحمان ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، مالک یوم الدین ہم ہیں، یہ سب کچھ ہم ہیں، پھر بھی کہیں اور جا رہے ہو؟ پکارو تو ہمیں پکارو اور ہم سے مانگو، جو مشکل پیش آئے ہماری بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ کھولیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔